مجھے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ سنا آپ نے؟ وہ جو آج ہی اس کے نکاح میں آئی تھی، 16 سنگار کیے، وہ اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی، منہ دکھائی میں وہ اس سے طلاق مانگ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج کی رات مجھ سے طلاق مانگو گی اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ اسے بازو سے تھامے پکڑتے جھنجھوڑ گیا، جبکہ شانزے کا دل پسلیاں توڑ کے بری طرح باہر آنے کو مچلا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے طلاق دیں۔ غازان بھائی، وہ بے دہانی میں اسے بھائی کہہ گئی کہ اگلے ہی پل غازان اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اس بات کی سخت صدا دے گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی، بری طرح چھٹپٹاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہچکیاں لے گئی۔ غازان اسے بھائی کا مطلب اچھے سے سمجھاتا اس کے لبوں پہ ہلکا سا کٹ دیے پیچھے ہٹا۔ آئندہ اس زبان کو غازان تک محدود رکھنا، ورنہ 9 ماہ بعد اپنا بچہ تمہاری کوکھ سے پیدا کرتے ہوئے تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ غازان نے اپنی واسکٹ ایک طرف اچھالتے اپنی قمیض کے اوپر 2 بٹن کھولے۔ اس وقت اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ 9 ماہ بعد شانزے اپنے ہونٹوں کو رگڑتی اس کی جانب طنزیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ یہاں 9 دن کس نے دیکھے ہیں؟ آپ 9 ماہ بعد کی بات کر رہے ہیں؟ شانزے کا اپنے لبوں کو رگڑ کے اس کا دیا لمس مٹاتے دیکھ وہ انگاروں میں جلا تھا، اور اگلے ہی پل پھر سے اس کے لبوں کو گرفت میں لیتا اس بار شدید سختی سے اس کی سسکیوں کا بھی گلا گونڈ دیا اس نے۔ اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرا دیا لمس بھی مٹانے کی کوشش کی تو وہاں لمس بکھیروں گا کہ سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے سخت گوری سے نوازتے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ بہت برے ہیں آپ۔ اپنے ہونٹوں پہ ہوتی جلن کو محسوس کرتی وہ اس کی جانب شکوہ کنان انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ غازان نے سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ اس کے جاتے ہی شانزے غصے سے لہنگا سنبھالتی بستر پر ڈے سی گئی۔ اسے اپنے لبوں پہ سخت جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ غازان نے اس کے لبوں کو اتنی بے دردی سے اپنا نشانہ بنایا۔ وہ تو جب بھی سامنے آتا تھا بہت ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتا تھا، نرم و لب و لہجہ استعمال کرتا تھا، بلکہ زندگی میں کبھی غازان نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اور آج جب وہ ایک حادثے کی وجہ سے اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تو وہ اپنی شرافت بلا کے بے باکی پر اتر آیا تھا۔ لیکن شانزے بھی سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جھٹ سے اٹھتی وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ غازان مغل نے باہر آتے کمرے میں اسے نہ پا کر ڈریسنگ روم کا بند دروازہ دیکھا تو غصے سے گہرا سانس بھرتے وہ ڈرار میں سے سگریٹ کی ڈبی نکالتا لائٹر سے سگریٹ سلگائے بالکنی میں چلا گیا۔ آج سب کچھ کتنا جلدی ہوا تھا، اسے تو اب تک یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ شانزے اپنی خالہ کے بیٹے فرجاد کی بچپن کی منگیتر تھی، اور یہ رشتہ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد بھی اس کی خالہ نے جوڑے رکھا، کیونکہ وہ شانزے سے بہت محبت کرتی تھی۔ شانزے بھی اپنی خالہ کی بہت عزت اور احترام کرتی تھی، لیکن فرجاد سے کبھی فری نہ ہوئی۔ اس منگنی کو اس نے کبھی اتنی فوقیت نہیں دی تھی کہ وہ فرجاد کو لے کے کوئی خواب سجاتی، لیکن ایک سکون تھا کہ شادی کے بعد اس کا بھی اپنا کوئی گھر ہوگا۔ پر یہ سکون آج اس کی شادی والے روز بے سکونی میں بدل گیا تھا، کیونکہ شانزے کی بارات نہیں آئی تھی۔ فرجاد کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کی والدہ بہت روئی تھیں۔ اشفاق مغل کے آگے ہاتھ جوڑے، اپنے بیٹے کے کیے کی معافی بھی مانگی، لیکن شانزے کا سامنا نہ کر سکیں۔ شانزے اپنے تایا جان اشفاق مغل کو بہت عزیز تھی، اور اس کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ وہ برداشت نہ کر پائے۔ ان کے سامنے ان کا آخری سہارا، آخری امید ان کا بیٹا غازان مغل آیا تھا۔ غازان کو اچانک اشفاق صاحب نے اس نکاح کے لیے کہا تو وہ گم سم سا ہو گیا، پر پھر اپنے ابا کی عزت اور ان کی خواہش کا احترام کرتے وہ اس نکاح کے لیے مان گیا۔ لیکن مسز شازیہ بری طرح پیچ و تاب کھاتی رہ گئیں۔ غازان کے لیے انہوں نے اپنی بہن غزالہ کے گھر معروف کا رشتہ طے کیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی لانا چاہتی تھی، اور اس بات سے سبھی واقف تھے، پر قسمت نے کھیل ہی ایسا کھیلا کہ کوئی کچھ کر ہی نہ سکا۔ جوڑا شانزے سے بنا تھا تو معروف سے کیسے شادی کر لیتا؟ سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسلتا وہ تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارنے گرل پہ ہاتھ جما گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں نے کافی حد تک اسے پرسکون کیا تھا۔ اس نے یوں ہی نیچے دیکھا تو اس کی نگاہ معروف پہ جا ٹھہری۔ اس کی نگاہیں بھی غازان پہ ہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، جنہیں دیکھتا غازان لب پھینچ گیا اور خاموشی سے پلٹتا گلاس ڈور بند کر گیا۔
جبکہ معروف نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے۔ غزان واپس اندر آیا تھا تو شاندے کو بستر پہ کمبل منہ تک لپیٹے دیکھ وہ لب پھینچ گیا۔ چپ چاپ لائٹ آف کرتے وہ بھی بستر کی جانب بڑھ گیا کہ اس پل شاندے کرنٹ کھا کے اٹھی۔ آپ یہاں نہیں سو سکتے؟ کیوں نہیں سو سکتا؟ وہ اس کی جانب رخ پھیرتا ماتھے پہ بل ڈالتے پوچھنے لگا۔ بس نہیں سو سکتے آپ یہاں پر، پلیز۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو شاندے، میں بہت لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے غصہ آیا تو ساری رات سوچتی رہو گی کہ میں بستر پہ کیوں سوئی۔ وہ اپنا تکیہ زور سے پٹکتے آنکھیں میچ گیا۔ مجھ پہ غصہ نہ کریں آپ غزان بھائی۔ وہ پھر سے زبان کے جوہر دکھانے لگی کہ اس کی تیز گوڑی کو محسوس کرتے وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ شاندے پلیز چپ کر کے سو جاؤ، میرا دماغ مت گھماؤ، ورنہ ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ بار اپنا حق لے لیا تو تم صبح چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اتنی بے باک باتیں کر رہا تھا کہ شاندے لاجواب ہوتی چپ ہی کر گئی، بلکہ وہ تو گنگ ہو گئی۔ آخر غزان کیوں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ خیر، اگر کچھ کرنا ہوتا تو بولتا نہیں؟ وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرتی، خود بھی اس سے فاصلہ رکھتے تکیے پہ سر رکھ گئی۔ اب کی بار اسے چپ چاپ لیٹتا دیکھ وہ بھی خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ شاندے نے رخ پھیر کے ڈم لائٹس میں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ 28 سالہ غزان مغل خاندان کا بہت ہی خوبصورت مرد تھا اور خاندان کی بہت سی لڑکیوں کی اس پہ نظر تھی، لیکن اس کی والدہ نے اس کا نام اپنی بانجی معروف کے ساتھ جوڑا تھا، جس پہ نہ وہ ناراض تھی نہ راضی۔ اس کا زیادہ تر دھیان اپنے بزنس کی طرف تھا۔ اپنے ہوٹل کو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے رہا تھا۔ اس کا بزنس ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور پیسے کی ریل پیل اتنی تھی کہ اس کی تائی امی شازیہ بیگم ہر روز نت نئے ڈیزائن کے کپڑے لینا، گھر کے ڈیکوریشن پیسز اور مختلف انواع اقسام کی چیزیں اور گھر میں لاتی رہتی تھی اور بہت خوش تھی۔ پر ان کی خوشی کو شاندے کے نام کا گرہن لگ چکا تھا۔ وہ ابھی تک یچ و تاب کھا رہی تھی۔ تبھی اشفاق صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ ان کی جانب مڑی۔ کیا سوچ کے آپ نے غزان کا نکاح شاندے سے کر دیا؟ آپ جانتے ہیں غزان اور معروف کا رشتہ طے تھا، تو پھر آپ نے کیسے اس کا نکاح کر دیا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ آپ اپنی ٹون کو تھوڑا کم رکھیں گی؟ وہ اپنی کلائی سے گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتے ان سے سنجیدگی سے کہنے لگے۔ میرے بیٹے کی شادی کر دی آپ نے، مجھے اس فیصلے میں شامل تک کرنا ضروری نہیں کیا، اور اب کہہ رہے ہیں میں بھڑکوں بھی نہ؟ اور ان کے پاس بیٹھتی دھیمے لیکن روندے لہجے میں بولی۔ جی بالکل، آپ جانتی ہیں کہ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے بحث مت کریں میرے ساتھ، میرا دماغ آگے بہت بری طرح دکھ رہا ہے۔ اشفاق صاحب نے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کہا۔ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھا یا نہیں، لیکن ایک بات اب یاد رکھیے گا، شاندے کو بھی کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میرے لیے غزان کی بیوی صرف معروف ہی بنے گی اور میں غزان کی معروف سے دوسری شادی کراؤں گی۔ اشفاق صاحب اپنی بیوی کے نادر خیالات سنتے ہوئے دنگ رہ گئے۔ اب ہوش میں تو ہیں؟ کیا بات کہہ رہی ہو شاندے؟ آپ کے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ اب اسے میری وارننگ سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھ گئے۔ جبکہ مسز شازیہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں پھینچی۔ وہ چپ ہو گئی تھیں، لیکن ان کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ وہ غزان کو دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ اس کی مدھم سانسوں کا ارتعاش محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ابھی 3 دن پہلے ہی تو کتنی خوش تھی، اپنے 18ویں سالگرہ مناتے پر خوش ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی تھی، غزان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، جس کا اندازہ غزان کو بھی نہیں تھا۔ اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی ایک ایسی لڑکی سے جوڑ دی جو اسی کے گھر میں رہتی تھی، ہمیشہ اسی کی نظروں کے سامنے رہی، لیکن کبھی غزان نے اسے کسی بھی غلط نظریے سے نہیں دیکھا تھا۔ پر آج تو وہ اس کے ساتھ نکاح ہوتے ہی کیسی جسارتیں کر گیا تھا۔ غزان نے اپنی آنکھیں میچی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ غزان دل ہی دل میں سوچتا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے طلاق چاہیے، اس کی کہی بات کو یاد کرتے وہ اپنے لب سختی سے پھینچ گیا۔
یہ ڈوز ضروری تھی۔ غزان آج ہی نکاح ہوا اور آج ہی اسے ہم کلامی میں سوچتا وہ رخ پھیرنے لگا کہ اچانک شانزے نے کروٹ اس کی جانب لیتے اس کے قریب ہوتے اپنے بازو غزان کے سینے پہ رکھی۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا، خود پہ بے قابو پاتے وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پرے کر گیا، پر اگلے لمحے وہ پھر سے نزدیک ہوئی۔ اس بار غزان نے جھٹکے سے اس کی بازو کو پرے جھٹکا کہ اس کی نیند سے باری ہوتی آنکھیں کھل گئیں۔ سونے دیں، تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ تمہیں دل ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی کرتے اپنا حق وصول کروں؟ وہ ذو معنی انداز میں کہتا اسے ایک پل میں ڈرا گیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ غزان کبھی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف نہیں چھوئے گا۔ جبکہ یہ سوچتے وہ کچھ دیر پہلے کہ اپنے لبوں پہ کی گئی اس کی جسارت کو بھول گئی تھی۔ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتے۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے سادہ اور معصومیت سے بولی، اچھا پھر پیار محبت سے اپنا حق وصول کر لیتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتا اس کی نیند بخت سے اڑا گیا۔ غزان بھائی، وہ بولتے بولتے پھر رک گئی۔ بولو بولو نا، ویسے بھی میری زبان کچھ میٹھا چکھنا چاہتی ہے۔ غزان نے اپنے لبوں پہ زبان پھیرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ نہیں نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اب وہ بری طرح بکھلاتے خود کو چھڑاتی اس سے پیچھے ہوتی اپنا سر تکیے پہ رکھا تو وہ اس کی جانب پرشوق نظروں سے دیکھتے دھیما سا مسکرایا۔ ہم امید ہے آئندہ کے لیے احتیاط کرو گی اور طلاق جیسے لفظ دوبارہ اپنے لبوں پہ نہیں لاؤ گی۔ میرے لانے یا نہ لانے سے کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کچھ دنوں میں ہی آپ مجھے خود طلاق دے دیں گے۔ وہ پر یقین لہجے میں بولی، اچھا اور میں کیسے کیوں کروں گا؟ غزان اس کی طرف دیکھتا حیرت اور غصے سے پوچھنے لگا۔ ٹاٹ میں پیوند اچھا نہیں لگتا، مجھے میری حیثیت اور اوقات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولتی غزان کو بہت کچھ باوا کر گئی، جس پہ غزان صرف لب پھینچ کے رہ گیا، جبکہ اس کی خاموشی شانزے کو بری طرح تکلیف دے گئی۔ آنٹی پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہی غزان کی دلہن بنوں گی، پھر کیسے آج وہ وعدہ ٹوٹ گیا؟ معروف کی باتوں پہ شازیہ بیگم نے اپنی مٹھیاں سختی سے پھینچی۔ تھوڑا صبر کر لو میری جان، یہ سب وقتی ہے، کیونکہ غزان اور شانزے کا کوئی جوڑ نہیں۔ 2 دن بعد ہی اس رشتے کو نبھانے کا بوجھ جو سر پہ چڑھا ہے نا باپ بیٹے کے، وہ اتر جائے گا، اور تم دیکھنا جو جس کا ہوتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔ غزان تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، یاد رکھنا تم۔ وہ اسے پھر سے دلاسے دیتی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ معروف نے اپنے آنسو پونچھے۔ چلو ناشتہ کرو میری جان، ابھی سے ہمت ہار جاؤ گی تو آگے کیسے مقابلہ کرو گی؟ اور ویسے بھی اس لڑکی میں اتنی جان نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکے، سو ڈونٹ یو وری۔ مسز شازیہ نے مسکرا کے اسے حوصلہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب نکلو گی باتھ روم سے یا اندر ہی رہنا ہے آج؟ غزان مسلسل باہر چکر لگا رہا تھا اور شانزے تھی کہ مسلسل 1 گھنٹہ ہو گیا تھا باتھ روم سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے میں غزان کا غصہ اود کر آ رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل ایک ہی جگہ کھڑی اپنی فراق کے ساتھ الجھی تھی جس کی زپ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شاور لے کے اس وقت ٹھنڈ سے لرز بھی رہی تھی اور اپنے گیلے فراق کو دیکھتی شرم سے پانی پانی بھی ہو رہی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا یہ باہر چلے جاتے، میں کوئی اور ڈریس کبرڈ سے نکال لیتی۔ ایک بار پھر زپ کے ساتھ الجھتے وہ بری طرح روحانسے ہوتے سوچ رہی تھی، شانزے میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر اب تم باہر نہ آئی تو میں دوسری کیز لگا کے دروازہ کھول کے اندر آ جاؤں گا، پھر روتی رہنا۔ باہر سے غزان کی غصے بھری آواز سنتی وہ تھوک نکلتے اپنے حلق تر کرتی آگے بڑھ کے دروازہ کھول گئی۔ سامنے ہی وہ جوالا مکھی بنے کھڑا تھا۔ ہٹو راستے سے، وہ اس کو بازو سے تھامے دور جھٹکتا خود باتھ روم کی جانب بڑھا کہ ایک پل کو اس کے قدم رکے۔ وہ اپنی ڈھلکتی فراق کو بمشکل سنبھالے سینے سے تھام گئی، جبکہ اس کی پوری کمر برہنہ ہو رہی تھی۔ کیا بےہودگی ہے یہ کون سا ڈریس پہنا ہے تم نے؟ غزان کے خون میں شرارے پھوٹے تھے۔ وہ گھبرا کے اس کی جانب پلٹی۔ نہیں، وہ بند نہیں ہو رہی۔ پلکیں اٹھاتے چپکاتے وہ مشکل بولی، پائی بند نہیں ہو رہی کیا؟ اس حالت میں باہر جاؤ گی؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ آپ جائیں نا باتھ روم میں، آپ نے اتنا شور مچایا ہوا تھا، اب آپ کو جلدی نہیں؟ وہ اسے اپنے پاس آتا دیکھ بے اختیار اپنے قدم پیچھے لے گئی کہ غزان نے ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھامتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔
دونوں ہی کی درکنوں میں سخت تصادم ہوا۔ غزان اپنے جذبات پہ بمشکل بند باندھتا، ہاتھ پیچھے لے آ جاتے، اس کی زپ کو اوپر کی جانب کھینچتے بند کرنے لگا، جبکہ اس دوران دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ ایک نے بھی اپنی پلک نہیں جھپکی تھی۔ زپ بند کرتے وہ اسے دھیرے سے چھوڑ گیا اور بنا کچھ کہے باتھ روم میں گم ہوتا دھاڑ سے دروازہ بند کر گیا۔ اف، کتنے غصے والے ہیں! میری تو پہلے ہی ان سے جان جاتی ہے، اب تو بیوی بن گئی ہوں، ہر وقت غصہ ناک پہ رہتا ہے، میرا کیا ہوگا؟ وہ اوپر دیکھتے گہرا سانس بھر گئی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ کون سا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ تائی جان اتنی صفائی سے اس رشتے کو ختم کریں گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ وہ تلخی سے سوچتے، تنزیہ مسکرائی۔ ہیئر ڈرائر سے اپنے بالوں کو خشک کرتی وہ ارد گرد سے بے خبر ہی ہو گئی تھی۔ اس کے لمبے ڈارک براؤن بال اس کی خوبصورتی کا سب سے بڑا خاصہ تھا، اور وہ انہی بالوں سے عشق ہی تو کرتی تھی، ان کی بہت زیادہ کیئر کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شانزے کے بال بے انتہا خوبصورت تھے۔ وہ ارد گرد سے بے خبر اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی کہ غزان کب اس کے پاس آن کھڑا ہوا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تو جب غزان نے اس کے ہاتھ سے ڈرائر لیا تو وہ چونکی۔ سوکھ گیا ہے سب کچھ، اب ہٹو یہاں سے، منہ بنا کے کہتا وہ اپنے گیلے بال خشک کر رہا تھا۔ شانزے کے ماتھے پہ بل پڑے، لیکن بنا کچھ کہے وہ واپس پلٹی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ وہ اس کی جانب رخ کیے پوچھنے لگا۔ باہر اور کہاں، رکو ایک ساتھ چلتے ہیں۔ وہ ڈرائر کو تیزی سے ادھر ادھر کرتا بولا، آپ اتنا وقت لگا رہے ہیں، دیکھیں تو کتنا وقت ہو گیا ہے۔ پتہ بھی ہے تائی امی کا، پھر بھی دیر کرا دی۔ میں نے دیر کرائی یا تم نے، جو باتھ روم میں گھس کے جا کے بیٹھ گئی اور نکلنا ہی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ اس پہ بھڑکا تھا۔ شانزے نے منہ بسورا۔ چلو اب وہ اسے لیے کمرے سے باہر نکلا کہ ایک پل کو رکا، اپنا چہرہ درست کرو۔ اب کی بار گہری نظروں سے اس کا سراپا دیکھتے کہا، میری شکل ایسی ہی ہے؟ وہ ترک کے بولی۔ غزان نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے گھورا۔ شانزے جتنا کہو اتنا کیا کرو، مجھے فضول میں بحث کرنے والی تمہاری عادت اچھی نہیں لگتی۔ مجھے تو آپ سرے سے ہی اچھے نہیں لگتے۔ بے اختیار شانزے کے منہ سے پھسلا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ تمہیں جو اچھا لگتا ہے، اللہ نے وہ تو تمہارا نصیب نہیں لکھا، اس لیے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں میرے سامنے، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ وہ بھی حساب پورا کرتا باہر نکلا تو شانزے اس کی بات پہ اپنے آنسو ضبط کرتے اس کے پیچھے ہی نکلی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ اشفاق صاحب اور شازیہ بیگم کے ساتھ مارخ بھی برجمان تھی۔ اس کی فیملی تو جا چکی تھی، البتہ اس کا یہاں کتنے دن کا قیام تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ اپنی تائی امی کی نظروں سے خائف ہوتی غزان کے پیچھے چھپی تھی۔ غزان نے مشترکہ اسلام کیا تو اشفاق صاحب نے جواب دیتے محبت سے بیٹے کو گلے سے لگایا اور شانزے کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ دونوں ایک ساتھ کرسی گھسیٹ کے بیٹھے۔ شانزے کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ شانزے بیٹا ناشتہ کرو۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ اشفاق صاحب نے مخاطب کیا تو وہ گھبرا کے ناشتے کی پلیٹ اپنے سامنے رکھتے ایک نظر اپنی تائی امی کو دیکھتی جو اسے ہی گھور رہی تھی، پھر سے نظریں جھکاتے پلیٹ سے آملیٹ اور بریڈ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے کھانے لگی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پاس بیٹھے غزان سے چھپی نہ رہ سکی۔ ارے بیٹا، آج تو آپ کا ریسیپشن ہے تو آپ کا ہوٹل جانا ضروری ہے، آج آف لے لیں۔ اشفاق صاحب نے غزان کی میٹنگ کی بات سنتے نرمی سے کہا، نہیں بابا جان، ضروری ہے، اور یہ ریسیپشن پلان تو نہیں تھا، ورنہ میٹنگ نہیں رکھتا، بٹ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ متانت بڑے انداز میں کہتا اٹھا تھا۔ شانزے بھی اس کے پیچھے اٹھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ غزان نے اسے ٹوکا۔ وہ آپ کو تیاری میں مدد۔ شانزے کا سارا کانفیڈنس کہیں دور جا سویا تھا۔ جس انداز سے وہ غزان کے ساتھ روم میں بات کرتی تھی، اس وقت سامنے کھڑے شانزے تو بالکل ہی مختلف تھی۔ میں چھوٹا سا بچہ تو نہیں جسے تیاری کے لیے تمہاری ضرورت پڑے، چپ چاپ بیٹھ کے اپنا ناشتہ مکمل کرو۔ وہ اسے دھیمے لہجے میں ڈانٹتا وہاں سے چلا گیا۔ اشفاق صاحب کو بھی کال آنے لگی تو وہ بھی اٹھ گئے۔ اب ٹیبل پہ شازیہ بیگم، مارخ اور شانزے تھی۔ شانزے ڈرتے ڈرتے واپس بیٹھی اور سر جھکائے اپنی پلیٹ سے ناشتہ کرنے لگی۔ یہ سب عارضی ہے، اسے تاحیات نہ سمجھ لینا۔ شازیہ بیگم نے اپنی چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے باور کروایا۔ شانزے لب پھینچ گئی۔ بہتر ہوگا ایسے حالات پیدا کرو کہ غزان خود تمہیں چھوڑ دے، ورنہ میں کچھ کرنے پہ آئی تو تمہارے پاس رونے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا، اور نہ ہی کھونے کے لیے۔ وہ اسے سرد لہجے میں دھمکی دے رہی تھی۔
شانزے نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ تائی امی، میرا کیا قصور ہے جو آپ مجھ سے اس قدر نفرت؟ وہ آنسوؤں کے گولے کی وجہ سے بات مکمل نہ کر پائی۔ نفرت بہت چھوٹا لفظ ہے شانزے، میں تمہاری شکل بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی تمہیں ساری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھوں۔ نیور! میرا وار سہنے کی تم میں سکت نہیں، اس لیے بہتر ہوگا میرے بیٹے کی زندگی سے خود بخود نکل جاؤ۔ وہ پھر سے سپاٹ انداز میں بولی تو شانزے بمشکل خود پہ ضبط کرتے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی کہ کمرے سے نکلتے غزان کے ساتھ بری طرح ٹکرا گئی۔ غزان نے اسے ٹکرا کے پیچھے گرتے دیکھ اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ کون سے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو؟ وہ شانزے سے بات نہ بن پائی۔ خود اس کی زبان سے نکل جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ میرا وار سہنے کی طاقت تم میں نہیں۔ وہ لب پھینچے ایک طرف کو ہٹتی غزان کو جانے کا راستہ دے گئی۔ امید کرتا ہوں کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی، سکون سے رہو گی اور سب کو رہنے دو گی، وہ دھیمے لہجے میں کہتا سیڑھیاں نیچے اتر گیا۔ وہ اس کی چوڑی پشت دیکھتے رہ گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سکون سے رہنے دیا تو رہوں گی نا؟ وہ تلخی سے سوچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک عجیب دوراہے پہ زندگی لے آئی تھی، نہ وہ آگے بڑھ پا رہی تھی نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ ولیمے کی تقریب غزان نے اپنے ہی ہوٹل میں ارینج کروائی تھی، سارے انتظامات بھی خود دیکھے۔ اتنے شارٹ نوٹس پہ وہ خود ہی کچھ کر سکتا تھا۔ اسٹیج کو اوریجنل فلاور سے سجایا گیا تھا۔ غزان کے چہرے پہ مسکان تھی جسے کچھ ہی دیر بعد شانزے چھیننے والی تھی۔ وہ اسٹیج پہ دلہن بنی غزان کے ساتھ بیٹھی ایک کم سن اپسرا ہی لگ رہی تھی جس کے حسن کے قصیدے ہر کوئی پڑھ رہا تھا۔ وہ معروف غصہ سے بھیج و تاب کھا رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ بھی تھی لیکن وہ غزان کی ہی ہم عمر تھی، جبکہ شانزے غزان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ بیوٹیشین نے اس کا میک اپ بھی اس انداز میں کیا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا اثر روپ اس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کی سب دوستیں اس وقت اس کے پاس اسٹیج پہ موجود تھیں اور اسے چھیڑ رہی تھیں۔ وہ ان کی باتوں کا بھی کم ہی جواب دے رہی تھی۔ شازمہ، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اچانک سے وہ اپنی ایک دوست کے کان میں گھس کے بولتی اسے چونکا گئی تو وہ اسے لیے اسٹیج سے اتری اور باتھ روم کا رخ کیا۔ شانزے کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ جو کرنے کا سوچ رہی تھی اسے سوچ کے ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کے اس عمل سے غزان یا رد عمل اس کا کیا ہوگا، لیکن اسے یہ سب کرنا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باتھ روم سے باہر نکلتی شازمہ کے ساتھ چلتی اسٹیج کی جانب جا رہی تھی کہ ایک لمحے کو اس نے شازمہ کا ہاتھ چھوڑا، سب طرف نگاہ دوڑائی اور آگے ہی پل سامنے سے آتے غزان کو دیکھا۔ سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑنے لگے۔ سب کی نظریں دونوں پہ اٹھیں۔ شازیہ بیگم دھماکے کا انتظار کر رہی تھی لیکن شانزے کی خاموشی انہیں طیش دلا رہی تھی۔ مجھے آپ سب کے سامنے غزان مغل سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی بات پہ سب نے اشتیاق بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ جو بھی کہنا سوچ سمجھ کے کہنا۔ بند کمرے میں کی گئی غلطی کی معافی ہے، سب کے سامنے کیے گئے گناہ کی معافی نہیں، سزا ہو ملے گی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے ارادے بام چکا تھا، اس لیے سرگوشی کے انداز میں سخت لہجے میں بولا۔ شانزے کا روم روم سلگ اٹھا تھا۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں، سمجھے آپ؟ مجھے غزان مغل کے ساتھ نہیں رہنا۔ مجھے آپ سے بکواس بند کرو شانزے۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی کلائی سختی سے تھام گیا۔ شانزے کا سارا خون سمٹ کے چہرے پہ آن ٹھہرا۔ دل ہی دل میں وہ غزان سے بری طرح خوف کھا گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ اسے کلائی سے تھامے ہال سے باہر لے جانے لگا۔ کچھ نے حیرت سے، کچھ نے تجسس سے اور کچھ نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا جو ہال سے باہر نکل گئے تھے۔ غزان اسے لیے ہوٹل کے پچھلی سائیڈ آیا تھا جہاں اس وقت اندھیرا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ وہاں لاتے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ گول گول گھومتی اس کے سامنے کھڑی ہوتی، گہرے سانس بھرتی، خوف سے اسے دیکھنے لگی جو اس کو خون گوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بکواس کرنے لگی تھی وہاں اندر؟ وہ بولا نہیں، دھاڑ رہا تھا۔ شانزے نے ڈر کے اپنی آنکھیں سختی سے میج لیں۔ آنکھیں کھولو اور میری بات کا جواب دو۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے چلایا۔ شانزے کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔
اس کے پاس غزان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سسکی بھرتی اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بولو ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ آج پہلی بار وہ غزان کو اس قدر غصے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے سب کے سامنے آج آپ سے طلاق وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بولو نہ، رک کیوں گئی؟ وہ دانت چباتے اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے الگ ہونا ہے، آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا ورنہ میں۔ شانزے بھی اب بنا جھجکے اپنی ٹون میں واپس آئی۔ ورنہ کیا؟ اس نے اکسایا۔ ورنہ میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی آپ نا مرد ہیں، آپ کا مجھ سے کوئی ریلیشن نہیں، آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے، اس لیے مجھے آپ سے۔ وہ بے درک بنا رکے بولتی چلی جا رہی تھی کہ ایک دم رک گئی، اپنے انجام کی بھی پرواہ نہ کی۔ اسے یہ تک پتہ نہیں چلا کہ وہ جس شخص کے متعلق بات کر رہی تھی وہ سامنے ہی کھڑا ہے، بالکل خاموشی سے۔ وہ اسے سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شانزے کے جسم سے کپکپی طاری ہوئی۔ وہ جانتی تھی اب غزان اسے نہیں چھوڑے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس کی گمبھیر خاموشی پہ اس نے لرزتے ہوئے غزان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈیل، اس کی یک لفظی بات پہ شانزے کا در تھڑتھڑانا ایک پل کو رک گیا۔ ایسا لگا جیسے وقت ہی تھم گیا ہو۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوتے سپاٹ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ڈیل ہے یہ، تم جاؤ اندر اور سب کے سامنے یہ الفاظ کہو، غزان مغل کا وعدہ ہے، تمہیں یہیں طلاق دے کے جاؤں گا۔ وہ اسے صاف شفاف لہجے میں کہتا اس کی سانسیں کھینچ گیا۔ چلو، وہ اس کی کلائی کھینچتا آگے بڑھا کہ ایک پل کو رکا۔ شانزے اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر نہ کہہ سکی تو آج کی رات میں بہت اچھے سے ثابت کروں گا کہ میں کتنا مرد ہوں اور کس انداز سے تمہیں آج سیٹسفائی کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ لاسٹ چانس دے رہا ہوں، جاؤ، بولو اور ہو جاؤ آزاد، بچا لو خود کو مجھ سے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بول رہا تھا۔ شانزے کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ وہ اسے سختی سے کلائی سے تھامے ہال کی جانب واپس پلٹا تھا۔ شانزے کی ٹانگوں سے جان نکلی تھی۔ وہ چاہ کے بھی سب کے سامنے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے واپس لوٹنے پہ سب کی نگاہ پھر سے ان پہ جا ٹکی۔ غزان نے لب پھینچے اسے دیکھا، جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ بولو، وہ دھیمے لیکن سخت لہجے میں بولا۔ شانزے کی سانسیں گہری ہوئیں۔ اس کی زبان تالو سے جا چکی تھی۔ اتنی بڑی بات وہ صرف غزان کے سامنے ہی بول پائی۔ وہ بھی نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت لے آئی، یوں بڑی محفل میں اپنے شوہر پہ الزام لگانا، وہ بھی اس صورت میں جب اس کی بارات نہ آئی اور اس نے اس سے نکاح کر کے اس بدنامی سے بچایا۔ آج وہ سب کے سامنے ناحق اسے بدنام کیسے کر دیتی؟ اس کے دماغ میں شدید ٹھیس سی اٹھی۔ وہ اپنی تائی امی کی باتوں کو یاد کرتے مجبور ہوئی تھی۔ اگر تم نے آج کے دن میرے بیٹے سے الگ ہونے کا فیصلہ نہ کیا تو تمہیں بڑی محفل میں ذلیل و خوار کروں گی۔ میرے غزان سے دور ہو جاؤ، بے شک اس پہ الزام لگاؤ، ہم جانتے ہیں رات بھر وہ تمہارے قریب نہیں آیا، اس لیے اس پہ الزام لگا دو کہ وہ نامرد ہے۔ اسے اپنے کانوں میں مارخ کی بازگشت سنائی دی۔ سب کے سامنے یہ الفاظ کہو، غزان مغل کا وعدہ ہے، تمہیں یہیں طلاق دے کے جاؤں گا۔ شانزے نے سامنے کھڑے غزان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں سب الفاظ گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اگر نہ کہہ سکی تو آج کی رات میں بہت اچھے سے ثابت کروں گا کہ میں کتنا مرد ہوں اور کس انداز سے تمہیں آج سیٹسفائی کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ لاسٹ چانس دے رہا ہوں، جاؤ، بولو اور ہو جاؤ آزاد، بچا لو خود کو مجھ سے، بچا لو۔ اور اگر اسی ہی پل وہ چکرا کے گری تھی، لیکن غزان کی باہوں نے اسے سنبھالا۔ وہ جانتا تھا شانزے میں اتنی جرأت ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی بات سب کے سامنے کہہ سکتی، لیکن اس نے غزان کے سامنے بھی یہ الفاظ کیسے کہے، اس کا حساب تو وہ آج رات لینے والا تھا۔ آنٹی، وہ لوگ ابھی تک گھر نہیں آئے، نہ جانے کہاں ہیں، کہاں وہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائیں۔ اس وقت وہ سب واپس حویلی آ چکے تھے۔ ان سب کو واپس آنے 2 گھنٹے سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن غزان اور شانزے ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ غزان اس کے بے ہوش وجود کو اٹھائے ہال سے جو نکلا ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اشفاق صاحب، آپ غزان سے پوچھیں نا وہ کہاں ہے، ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ اشفاق صاحب کو اندر آتا دیکھ مسز شازیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ موسم خرابی کی وجہ سے وہ شانزے کو اپنے فارم ہاؤس لے گیا ہے۔
فارم ہاؤس، لیکن کیوں وہ بڑکی؟ کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا دل کیا وہ لے گیا؟ شاندے اس کی بیوی ہے، وہ لے جا سکتا ہے جہاں چاہے، جہاں اس کی مرضی ہو۔ ویسے بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ میرے خیال سے رات بہت ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو بھی اب آرام کرنا چاہیے۔ وہ دونوں کو ایک تیز نگاہ سے دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھا آپ نے، اب وہ وہاں فارم ہاؤس میں ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے اور ہم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے۔ مارخ رو پڑی۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے وہ سب کیوں نہیں کہا، حالانکہ مجھے پورا یقین تھا آج وہ غزان کی زندگی سے نکل جائے گی، پر وہ بولنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئی۔ باہر بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اگر وہ حویلی آ جاتے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی، پر اب وہ صرف کر ہی سکتی تھی۔ اور مارخ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ وہ کشمکش سے اٹھی، اپنا سر تھامے اس نے سامنے صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھے غزان کو دیکھا، جو گہری لال انگارہ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، بلکہ دیکھ کم گور زیادہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آدھی جلی سگریٹ تھی، جبکہ سامنے ڈیروں جلی سگریٹ ایش ٹرے میں اور کچھ باہر گری ہوئی تھی۔ اگلے پارٹس کے لیے کمنٹس کریں۔